بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر عرفان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام پاکستان میں ڈاکٹر عرفان حیدر۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں محرم الحرام کے، ان کی مناسبت حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہے، تو ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوش علی و بطول کو خراج عقیدت پیش کریں۔ تو ہم آپ کے سامنے آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بیان کریں گے اور اپنے ایمان کو آپ کے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں صحابی رسول حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ عنہ، وہ رسول کہ جو وحی خدا کے بغیر بولتے نہیں ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی خدا کے ترجمان ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات سورہ نجم میں ارشاد فرماتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا مصطفیٰ اس وقت تک اپنی زبان کو نطق نہیں دیتا، اس وقت تک اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا جس وقت تک میری وحی نازل نہیں ہو جاتی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو الفاظ، جو حدیث میں آپ کے سامنے کوٹ کرنے جا رہا ہوں، یہ وحی خدا کی ترجمانی کر رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں موجود تھے، لوگوں میں موجود تھے۔ آپ اپنے بیٹے حسین ابن علی کا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرما رہے تھے، ایھا الناس ھذا حسین ابن علی فعرفوہ، فرمایا اے لوگو پہچان لو یہ حسین ابن علی ہے۔ پھر فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، اس خدا کی قسم، اس خدا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا انہ لفی الجنہ، یہ حسین جنتی ہے۔ ایک اور حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا حسین ابن علی فقط جنتی نہیں ہے، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پھر آگے سرکار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمُحِبَّهُ فِي الْجَنَّةِ، اور حسین کا محب جنتی ہوگا۔ حسین ابن علی کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو تو ہم درک نہیں کر سکتے۔ ما ادراک ما الحسین، اور تم کیا جانو کہ حسین ابن علی کیا ہے۔ ہم اس حدیث میں حسین ابن علی کے محب کا مقام بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ حسین ابن علی کا جو محب ہے وہ کوئی شیعہ یا سنی فقط نہیں ہے کہ فقط شیعہ ہے تو حسین کا محب ہے، فقط سنی ہے تو حسین کا محب ہے، نہیں۔ حسین کا محب حسین سے محبت کرنے والا، حسین سے پیار کرنے والا، حسین سے محبت کرنے کے لیے، حسین سے پیار کرنے کے لیے آپ کا شیعہ ہونا لازم نہیں ہے، آپ کا سنی ہونا لازم نہیں ہے، آپ کا مسلمان ہونا بھی لازم نہیں ہے، فقط اور فقط آپ کا انسان ہونا لازم ہے، کیونکہ حسین ابن علی محسن انسانیت ہیں، محسن اسلام ہیں، محسن کائنات ہیں۔ تو حسین ابن علی کے جو پیمانہ ہے، حسین ابن علی ایک کریم ہستی کا نام ہے، اور حسین ابن علی کے کرم کا جو پیمانہ ہے وہ بہت وسیع ہے۔ حسین ابن علی کی جو سلطنت ہے وہ بہت وسیع ہے اس کرم کے لحاظ سے۔ تو حسین ابن علی سے محبت کرنے کے لیے آپ کا شیعہ سنی یا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، آپ کا صرف اور صرف انسان ہونا لازم ہے۔ جس کے دل میں بھی ضمیر ہے وہ حسین ابن علی سے محبت کرے گا۔ تو اس حدیث کے جو لفظی معنی ہے وہ محب حسین ہے، کسی شیعہ یا سنی کا نام نہیں، کسی مسلمان کا نام نہیں دیا گا۔ فرمایا گیا وہ محبہ فی الجنہ، اور حسین کا محب جنتی ہے۔ جو اگلے حدیث کے جملے ہیں، حدیث تو ساری عظیم ہے، لیکن جو اگلے جملے میں بیان کرنے والوں، میرا اگر پر ہوتے تو میں اس حدیث کو ہوا میں، فضا میں اڑ کے بیان کرتا۔ سرکار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَمُحِبِّي مُحِبِّهِ فِي الْجَنَّةِ، اور حسین کے محب کا محب بھی جنتی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حسین کے محب کا محب بھی جنتی ہوگا. یعنی اگر ایک شخص حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے اور آپ اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ یہ حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین کے محب کا محب بھی جنتی ہوگا. پھر فرمایا وہ محب ذریت حسین فی الجنہ، اور حسین کی اولاد سے جو محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہوگا. ایک اور حدیث میں سرکار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب حسن والحسین وذریتہما مخلصا، فرمایا جو بھی میرے حسن اور حسین اور اس کی اولاد سے خلوص نیت مخلص ہو کے محبت کرے، سرکار نے فرمایا آتش کی جو جہنم کی جو آگ ہے، آتش جہنم اس کا چہرہ نہیں جلا سکے گی. فرمایا اگر اس کا دامن جو گناہوں سے اس طرح آلودہ ہو جس طرح جو ریت کے ذرے ہیں، پھر بھی اس کی آتش جہنم اس کا چہرہ نہیں جلا سکے. کیوں؟ کہ وہ حسن اور حسین اور ان کی اولاد سے محبت کرتا ہے. تو یہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں محب حسین بنائے اور سیرت حسین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. پاکستان زندہ باد. اللہ نگہبان.